محترم ناظرین، تعریف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر بھی اسی کے لیے۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور مصائب کے ہجوم میں اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ مومن کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ کہا گیا وَيَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس خدا پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جو کبھی نہیں مرے گا، زندہ جاوید ہے، قائم ہے، ساری کائنات کو قائم کیے ہوئے، سنبھالے ہوئے۔ تو دنیا میں مشکلات، مسائب، پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک مسلسل آزمائش، ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس تک، موت کی پکار بلند ہونے تک مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، دعائیں کرتا رہے اور اس سے اپنا ربط مضبوط رکھے تو کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فتح اور کامیابی جب بھی نصیب ہوتی ہے کس کی طرف سے تمہارے حصے میں آتی ہے؟ وہ جو عزیز ہے اور حکیم ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے، فوراً کامیابی سے نواز سکتا ہے، فتح و نصرت تمہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کب وہ اپنی مدد سے اور فتح و کامیابی سے نوازے گا۔ ویسے بھی دیکھیے جو لوگ خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں یا خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بس اپنے بل بوتے پہ کام کیے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ اور مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اسی لیے دعائیں مانگتا ہے اور سرد و گرم کا مقابلہ کرتا ہے، اور بہت بڑا اس کو سہارا ملتا ہے جب وہ خدا کے حضور جھک جاتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ اسی لیے دعا بھی ایک بہت بڑی چیز، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں۔ سب سے بڑی چیز صراط مستقیم کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے آقا رہبر کامل، نبی آخر الزماں، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ تو چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور دعا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کو قائم کرنے کا، اس کی مدد حاصل کرنے کا۔ ایک اور پہلو ہے، کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس یوں ہی بیٹھ جائیں، ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ نہیں، کسی کام کی کامیابی کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جس دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے، جس پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بڑی اچھی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پہ بھروسہ کرنے، توکل کرنے کی بار بار نصیحت کرتے تو ایک بار ایک اعرابی آیا، معمولی دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کیا جواب دیا نبی محترم نے؟ آپ نے کہا نہیں، اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے سکتا ہے اور ناکامی سے بھی آپ کو دو چار کرا سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی تجارت کا آغاز کر رہے ہیں، کوئی رشتہ قائم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کا نظم کر رہے ہیں،
کسی سے کوئی معاملے کی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی معاہدہ ہو رہا ہو، کوئی جنگ ہو رہی ہو، کوئی صلح کا کام کرنا ہو، اللہ سے دعا مانگیے، سوچئے اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں، ان پہ غور کیجئے، اور جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ ناکام ہو گئے اپنی پوری بہترین کوششوں کے باوجود، تو آپ کے اندر مایوسی نہیں ہوگی۔ تو نہ جلد بازی کرنا ہے، اور نہ جذبات کا شکار ہونا ہے، نہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے ہیں، چاہے کوئی امتحان پاس کرنا ہو، کوئی فیکٹری قائم کرنا ہو، کوئی علمی کام کرنا ہو، اللہ سے بھروسہ لیجیے۔ اور ابن سینا ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، فلسفی بھی گزرے ہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے، کوئی گتھی جو سلجھ نہیں پاتی ہے، تو میں اللہ کے حضور جاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس بات کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہ طریقہ ہم کو اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اپنانا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، چھوٹے سے چند ایک فقرہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اور وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا وہ محترم رسول کہہ رہا تھا، ہے نا، اللہ ہماری مدد فرما، اور کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، ہمیشہ یاد رکھیے، بسم اللہ سے کام کا آغاز کیجئے، عقل مندی سے کام لیجئے، سمجھیے اس کے چیزوں کو۔ غالباً ابراہم لنکن نے کہا تھا، اگر مجھے ایک درخت کو کاٹنا ہے، گرانا ہے کاٹ کر، تو میں اپنی قوت کا بڑا حصہ اس کلہاڑی کو تیز کرنے میں لگاؤں گا، اور اس کے بعد چند ضربوں میں میں اس کو درخت کو کاٹ گراؤں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر طرح کے مشکل حالات میں، چھوٹی بڑی دقتوں کے پیش آنے پر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس کا ہم دامن تھامے رہیں۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، بڑا اچھا مولا، بڑا اچھا کارساز، بڑے اچھے ہیں تمہاری حمایت کرنے والا۔ تو ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، زندگی خدا کی امانت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی نصیحت کو اپنی گرہ میں باندھ رہے ہیں کہ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔